اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید سامعین، مناسب وقت پر کھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے اوقات پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے اوقات کی پابندی اور صحت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ انسانی مادہ پٹوں سے مل کر بنا ایک عضو ہے، مسلسل کام کرنے سے وہ تک جاتا ہے، تو اسی لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے کے اوقات کی پابندی کرے تاکہ مادہ کو آرام مل سکے۔ مادے کو خاص توجہ دینی چاہیے، مسلسل اسے کام میں مصروف نہیں رکھنا چاہیے۔ اس عضو کو آرام اور اطمینان دے۔ جب ایک بار مادہ کھانا کھائے تو اسے آرام کا موقع ملنا چاہیے جب تک مزید خوراک ہضم کرنے کے فطری طور پر انہضامی رطوبتوں کی کافی مقدار دوبارہ پیدا نہ ہو جائے مزید کھانا نہ کھائے۔ 5 گھنٹے کا کم از کم وقفہ ضروری ہے، یعنی دن میں 3 مرتبہ کھانے سے بہتر ہے کہ آپ 2 مرتبہ کھانا کھائیں۔ بعض لوگ سارا دن کھاتے رہتے ہیں، وقفے سے کھاتے رہتے ہیں، کھانے میں مشغول رہتے ہیں، رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے جب تک سو نہ جائے۔ یہ درست نہیں ہے صحت کے لیے۔ یہ عادت کبھی نہ کبھی بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے صبح کا ناشتہ، جو آپ کو سارے دن کے معاملات کے لیے تیار کرتا ہے۔ غیر صحت مندانہ ناشتہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سب سے زبردست چیز پل ہے۔ بہت لوگ توڑا کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ صبح ناشتے میں صبح اچھی طرح ناشتہ کرنا چاہیے تاکہ تمام دن توانائی جسم کو فراہم ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مادے کو آرام ملا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت ہمارا مادہ رات کے کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتا ہے۔ صبح کو چائے کی پیالی اور ڈبل روٹی کے چند توست پر گزارا کرنا یقیناً مضر صحت ہے۔ صبح کے وقت غذائیت سے بھرپور کھانا ہمارے جسم میں زندگی کی قوت کا اضافہ کرتا ہے اور ہم تیار ہو جاتے ہیں مسائل اور مشاغل میں مشغول ہونے کے لیے۔ چائے کا زیادہ استعمال بھی مضر صحت ہے۔ صبح زیادہ چائے ڈالنا مادے کے اندرونی حصے پر اچھا اثر نہیں ڈالتا۔ صبح کے کھانے میں اگر سبزیاں ہو، دہی ہو، دودھ ہو، لسی، پھل اور اناج، روٹی، چاول، دلیا وغیرہ شامل ہو تو یہ بہت زبردست کھانا ہوگا۔ بھرپور توانائی ہمیں ملے گی۔ دن بھر توانائی ہمیں یہ ناشتہ فراہم کرتا ہے، لہٰذا ناشتے میں غذائیت سے بھرپور غذا لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انڈے کی زردی میں کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ اور انڈے کی سفیدی آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیسی گھی کے پراٹھوں کی روایت بھی ختم کرنی چاہیے، اسے کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بھی غیر تحلیل شدہ تیل کی کم سے کم مقدار میں بنانی چاہیے پراٹھے، اور وہ بھی اندر نہیں لگانے چاہیے، روٹی کے اندر نہیں، اوپر باہر لگانا چاہیے۔ پنیر بھی ایسا استعمال کرنا چاہیے جس میں کولیسٹرول زیادہ نہ ہو۔ گوشت، کلیجے اور گردوں وغیرہ میں بھی کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، انہیں بھی کم استعمال کرے۔ مشرقی جو روایتی ذائقے ہیں، مثلا نہاری، حلوہ پوری، یہ تو کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال دل اور مجموعی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناشتہ ایسا ہو جس میں اہم غذائی اجزاء موجود ہو جو آپ کو دن بھر چاق و چوبند رکھے۔ صبح کے ناشتے میں پروٹین شامل ہو۔ پروٹین پوری توانائی فراہم کرتا ہے، سستی ختم کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ کوشش کرے کہ ایسے خوراک لے جس میں پروٹین موجود ہو، مثلا انڈا، دودھ، مچھلی، مرغی کا گوشت یا چکن، سوپ وغیرہ۔ اگر آپ کاربوہائیڈریٹس یا ناشتے والے بھرپور غذائیں پسند کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، دلیا، ڈبل روٹی، چاول وغیرہ۔ ناشتے کی بھی بہت ضرورت رہتی ہے سارا دن۔ تاہم ناشتے میں پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے، کیونکہ ہمیں وٹامنز اور معدنیات اور ریشے کی بھی کافی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔